खुशामदीद, रहूं करेंगे اور میں ہوں علی عابد۔ ہمارے آج کے اہم موضوعات یہ ہوں گے: فوجی ٹولے کی بغاوت ناکام بنانے پر ترک وزیراعظم کا عوام کو خراج تحسین، ہر سال 15 جولائی کو یوم جمہوریت منانے کا اعلان۔ ملک بھر میں 19 جولائی کو یوم الحاق کشمیر منایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں 8ویں روز بھی کرفیو، کھانے کی اشیاء اور ادویات کی قلت۔ ملتان میں معروف ماڈل قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق قتل میں مبینہ طور پر قندیل بلوچ کا بھائی ملوث ہے۔ لاش نشتر اسپتال منتقل۔ تو بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ترکی کی صورتحال سے، جہاں فوجی بغاوت ناکام بنا دی گئی ہے اور عوام نے سڑکوں پر نکل کر جمہوریت پر شب خون مارنے والوں کو پسپا کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جمہوریت کی حامی فورسز بھی عوام کے شانے بشانہ باغیوں سے لڑتی رہیں۔ دو طرفہ لڑائی میں 194 افراد ہلاک اور 1100 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ باغی فوجیوں کے 16 رہنما فوجی ہیڈ کوارٹر میں جھڑپوں کے دوران مارے گئے۔ 754 فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 5 جنرلز اور 29 کرنلز کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ قائم مقام ترک آرمی چیف نے پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ بغاوت کی سازش کرنے والے 104 افراد ہلاک کر دیے گئے، جبکہ 1500 باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو ترکی کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ترکی میں فوجی بغاوت ناکام بنا دی گئی۔ عوام نے سڑکوں پر نکل کر جمہوریت پر شب خون مارنے والوں کو پسپا کر کے تاریخ رقم کر دی۔ جمہوریت کی حامی فورسز بھی عوام کے شانہ بشانہ باغیوں سے لڑتی رہیں۔ دو طرفہ لڑائی میں 194 افراد ہلاک اور 1100 سے زائد زخمی ہو گئے، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ باغی فوجیوں کے 16 رہنما فوجی ہیڈ کوارٹر میں جھڑپوں کے دوران مارے گئے۔ 754 فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 5 جنرلز اور 29 کرنلز کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ترک عوام اور جمہوری قیادت نے تاریخی مزاحمت کرتے ہوئے فوجی ٹولے کی بغاوت چند گھنٹوں میں ناکام بنا دی۔ جمعے کی شام استنبول اور انقرہ میں ٹینکوں میں سوار فوجیوں کی غیر معمولی نقل و حرکت شروع ہوئی اور پھر کچھ دیر بعد اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ باغیوں نے سب سے پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں آرمی چیف کو یرغمال بنایا۔ اس گروپ نے ایئرپورٹس بند کر دیے اور پروازیں روک دی۔ سرکاری ٹی وی کی نشریات بھی بند کروا دی گئیں۔ باغی فوجیوں نے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں عوامی کونسل قائم کر دی گئی ہے اور نیا آئین بنایا جا رہا ہے۔ ترک صدر چھٹیوں کے باعث منگولیا میں تھے۔ انہوں نے اسکائپ کے ذریعے عوام سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کر دی، جس کے بعد ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران جمہوریت کی حامی فوج اور پولیس بھی میدان میں نکل آئی۔ باغی فوجیوں کی فائرنگ اور بعد میں ترک صدر کی حامی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ہلاکتیں ہوئیں۔ درجنوں ہلاکتوں کے بعد سرکاری عمارتوں پر قابض باغی فوجیوں نے صورتحال کو بھانپ لیا اور بغاوت کی ناکامی پر ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے۔ بغاوت کا حصہ بننے والے 1500 سے زائد فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باغیوں کے 16 رہنما بھی فوجی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی جھڑپوں میں مارے گئے ہیں، جبکہ 5 جنرلز اور 29 کرنلز کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ترکی میں بغاوت ناکام بنانے کے بعد ترک وزیراعظم نے پریس کانفرنس کی اور ملک کی سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عوام کی قربانی کو سراہا۔
بن علی یلدرم نے کہا کہ ہماری قوم نے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر جمہوریت بچائی ہے، عوام نے باغیوں کو بہت بھرپور جواب دیا ہے، ترک فورسز میں جمہوریت کا نہ ختم ہونے والا جذبہ موجود ہے۔ ترک وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ رات کا واقعہ ترکی کی سیاست پر سیاہ دھبا ہے، جمہوریت کے چاہنے والوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ باغیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور ترک وزیر اعظم نے ہر سال 15 جولائی کو یوم جمہوریہ منانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترکی میں بغاوت ناکام بنانے کے بعد اب سے تھوڑی دیر قبل ترک وزیر اعظم بن علی نے پریس کانفرنس کی ہے اور ملکی سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عوام کی قربانی کو سراہا ہے۔ ترکی میں ایک فوجی ٹولے کی بغاوت کے وقت ترک صدر رجب طیب اردوغان سیاحتی مقام پر چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے۔ بغاوت کی اطلاع ملنے پر وہ استنبول ایئرپورٹ پہنچے، جہاں عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ استنبول ایئرپورٹ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ فوج کے ایک باغی ٹولے نے بغاوت کی، جسے پولیس، جمہوریت پسند فوج اور عوام نے سڑکوں پر نکل کر ناکام بنا دیا۔ Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ باغیوں نے مختلف علاقوں میں بمباری کی، جو طیارے انہوں نے استعمال کیے وہ عوام اور ملک کی حفاظت کے لیے تھے، عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ Vardır ve bizler görevimizin başındayız. ترک صدر نے کہا کہ باغی ٹولے کو بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، ترک فوج کو باغیوں سے پاک کریں گے۔ Olan bir iktidar vardır. ملک اور جمہوریت کے خلاف سازش کی گئی، بغاوت کے خلاف لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلے۔ آج کا ترکی پہلے سے مختلف ہے، عوام نے ملکی یکجہتی اور اتحاد کے خلاف بغاوت کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ Yürüteceğiz ve bu ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم کا کہنا تھا کہ بغاوت کرنے والوں کو بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ترکی کی صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ ہم نے رابطہ کیا ہے ترکی میں موجود شہری شاہجہاں ملک سے۔ شاہجہاں ملک یہ بتائے گا کہ جب یہ فوجی بغاوت ہوئی اور ترکی کے صدر کا پیغام آیا کہ عوام آگے بڑھیں اور جمہوریت کو بچائیں، تو اس پر عوامی رد عمل کیسا دکھا آپ نے؟ ٹی وی پہ جو ہے وہ استنبول میں جو بوسفورس برج ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ کچھ فوجی کھڑے ہوئے نظر آنا شروع ہوئے تھے۔ سب سے پہلا سین یہ تھا، تو لوگ پریشان تھے کہ یہ کیوں اس پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن ہے کہ پل کے اوپر میں کوئی بم وغیرہ رکھ دیا گیا ہے، اس لیے آپ آئے ہیں یہاں پر، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی کیا تازہ صورتحال آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جو پینک کی صورتحال رات کو کریٹ ہو گئی تھی، اب اس میں بہتری آ سکی ہے؟ اور عوام کے حوالے سے بھی بتائیے گا، رات بھر تو انہوں نے سڑکوں پر جشن بھی منایا ہے، گھروں کو لوٹ چکے ہیں؟ عوام جو ہے جوک در جوک جو ہے لاکھوں کی تعداد کے اندر میں، بلکہ طیب ایردوان نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے جو ہے کیا صورتحال ابھی ہے ترکی کی گلیوں میں، شاہراہوں پر ابھی کیا صورتحال ہے؟ عوام گھروں کو لوٹ چکے ہیں یا ابھی جشن منایا جا رہا ہے سڑکوں پر؟ جشن کا سما تو ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ابھی حالات نارمل ہیں، لوگ اپنے اپنے گھر کو جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ نئے جو لوگ ہیں وہ ابھی آئے ہیں سڑکوں کے اوپر میں، اور جو یہ انقرہ اور استنبول کے اندر میں جو تھوڑی سی تباہی جو ہوئی ہے، اسپیشلی انقرہ کے اندر میں اسمبلی بلڈنگ کے اندر میں جو بمبنگ جو ہوئی ہے، تو ابھی جو ہے وہ لوگ تھوڑا ہراسمنٹ میں تو ہیں، لیکن یہ کہ اب سب کچھ تقریباً 99% جو ہے وہ کنٹرول انڈر میں آ چکا ہے۔ کوئی ایسی جگہ ایسی تو نہیں ابھی تک جو باغیوں کے کنٹرول میں ہو؟ ایسی جگہ کوئی ہے تو نہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ ابھی انڈر کنٹرول میں ابھی نہیں آیا ہے، لیکن یہ کہ فتح اللہ گولن کون ہے؟ کیا ترکی میں ہونے والی بغاوت میں فتح اللہ گولن کا ہاتھ ہے؟ کیوں ترک صدر طیب اردوان نے ترک رہنما فتح اللہ گولن پر بغاوت کا الزام لگایا؟ ترک صدر طیب اردوان اور ترک رہنما فتح اللہ گولن کے درمیان یہ اختلافات کیسے پیدا ہوئے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان اور وزیر انصاف نے ترکی میں بغاوت کا الزام ترک رہنما فتح اللہ گولن پر عائد کیا اور کہا کہ ملک میں ہونے والی فوجی بغاوت میں خدمت تحریک کے پس پردہ معروف مذہبی رہنما اور گولن تحریک کے بانی فتح اللہ گولن کا ہاتھ ہے، اور فوجی بغاوت کرنے والے باغی گولن کی تعلیمات سے متاثر تھے اور پینسلوینیا سے ہدایات لے رہے تھے۔ Yanlış yapıyorsunuz.
Ama bunlar bölücü terör örgütünün दूसरी तरफ गोलन तहरीक के तर्जुमान ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उनकी तहरीक से फौजी बगावत का कोई ताल्लुक नहीं। फताउल्लाह गोलन ने कहा कि 5 दहाइयों में कई फौजी बगावतों का सामना किया। बगावत के खिलाफ लड़ने वालों पर इल्जाम लगाना तौहीन है। 2 defa bunu naklettim zannediyorum. Şimdi elhamdülillah diyorum. Demek ki arkadaşlarımız yürüdükleri yolda 2013 से पहले तुर्क सदर तैयब उर्दुगान के तुर्क रहनुमा फताउल्लाह गोलन इत्तेहादी थे, लेकिन इत्तेहाद की ये काया उस वक्त पलटी जब तैयब उर्दुगान ने हक का साथ दिया। 2013 में तुर्की में करप्शन उभर कर सामने आई, जिसकी तुर्क सदर ने तहकीकात करवाई तो फताउल्लाह गोलन पर इस करप्शन का इल्जाम आयद किया गया, जिसके बाद फताउल्लाह गोलन और तुर्क सदर तैयब उर्दुगान के दरमियान सर्दमोहरी का आगाज हो गया। तहम गोलन ने इल्जाम को मुस्तरद करते हुए अज़्क़ु जलावतनी इख्तियार की और अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मुकीम हो गए। तैयब उर्दुगान की जानिब से तहकीकात और करप्शन के इल्जामात के बाद अब गोलन तुर्की का इंतहाई मतलूब मुजरिम है। तुर्क हुकूमत ने अमेरिका से गोलन की हवालगी का मुतालबा भी किया हुआ है, जबकि तुर्की की क्रिमिनल अदालत में गोलन के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हुए हैं। उधर तुर्की की जमहूरी हुकूमत के खिलाफ होने वाली बगावत को दुनिया भर में तशवीश की नजर से देखा गया। अमरीकी सदर बराक ओबामा समेत दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से इसके खिलाफ मजम्मती बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। तुर्की में फौजी बगावत पर बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल आया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की और कहा कि हम हालात को देख रहे हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा कि उन्होंने वजीर खारजा चाउस ओलो से टेलीफोन पर बात की है। उन्हें कहा है कि वो अवाम से तहम्मुल में रहने की अपील करें। तुर्की नेटो का मजबूत इत्तेहादी है। हम तुर्की में जमहूरियत के हामी हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक सदर बराक ओबामा ने वजीर खारजा जॉन कैरी से टेलीफोन पर बात की है और दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि तुर्की में जमहूरियत की हिमायत पर जोर देंगे। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने तुर्क सदर को फोन करके भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और तुर्क अवाम को खूनरेजी और तशद्दुद से बचने और तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की और कहा कि तुर्क अवाम खूनरेजी और तशद्दुद से बचें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। बरतानवी वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने तुर्की की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक तशवीश का इजहार किया और तुर्की में बरतानवी शहरियों को सूरत हाल ठीक होने तक अवामी मुकामात से इज्तनाब बरतने की हिदायत दी। ईरान के वजीर खारजा जावेद ज़रीफ ने भी अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तुर्की में जमहूरियत के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद गहरी तशवीश है। इस वक्त इत्तेहाद और दानाई से काम लेना जरूरी है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव ने सूरत हाल की संगीनी पर तुर्की में रूसी अवाम से घरों में रहने की अपील की है और कहा है कि हालात का जायजा ले रहे हैं। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने तुर्की के हवाले से अपने पैगाम में कहा कि तुर्की यूरोपीय यूनियन का अहम इत्तेहादी है। यूरोप जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत मुल्की आइन और कानून की बालादस्ती की भरपूर हिमायत करते हैं। मुल्क पाकिस्तान में तुर्की में कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत को नीचा दिखाने की कोशिश की मजम्मत करते हुए कहा है कि उम्मीद है तुर्की में अमन वापस लौट आएगा और सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। अवामी राय का एहतराम करते हुए तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ हैं। हम जमहूरी अमल की भरपूर हिमायत करते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने तुर्क वजीर खारजा को फोन करके तुर्की की हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। तारिक फातमी का कहना था कि हम तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि जमहूरियत के साथ खड़ा होने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। हम यही तवक्का करते हैं कि पाकिस्तान जमहूरी अमल की हिमायत करता रहेगा। दफ्तर खारजा ने भी बागी फौजियों की जानिब से तुर्क हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश पर अफसोस का इजहार करते हुए इस तवक्का का इजहार किया है कि जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। तो तुर्की में होने वाली हालिया बगावत पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तुर्की के सरकारी टेलीविजन TRT के हेड ऑफ प्रोग्रामिंग सीनियर तस्जियाकार सरमद सालिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सरमद साहब, आपने आज न्यूज को ज्वाइन किया है और उम्मीद करते हैं हम कि आप खैरियत से भी होंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि TRT वर्ल्ड पर कब्जा हो गया था और ये तुर्की का सरकारी टीवी है, इस वक्त आप वहां मौजूद थे तो आपने क्या देखा था, ये हमसे शेयर कीजिएगा और फिर आपने नशरियात किस तरह जारी रखी? हमारी जो है, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, हम
टेक ओवर करने के बाद जो स्टाफ था